تو دوستو ایصال ثواب از سو امپورٹنٹ. میں بار بار ہر مجلس میں جب بھی پڑھتا ہوں ایصال ثواب یہ بولتا ہوں کہ ایصال ثواب ضرور کرو. اس کے فائدے بتاتا کہ جب آپ آج سلطنت بانوں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، آج سلطنت بانوں کی لحد میں ان کی عید ہو گئی، برزخ میں ان کی عید ہو گئی. کیوں؟ عید تو ایک مثال خوشی کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آج اتنے لوگ جو بھی سن رہا، جتنی دفعہ بھی آپ صلوات پڑھ رہے، ابھی سلام ہوا، ابھی یاسین ہوا، یہ سارا ثواب آج ان کو پہنچا. تو جب ثواب پہنچتا تو آپ ایک یاسین پڑھ رہے، یاسین کی برکت اتنی ہے کہ سورہ یاسین اگر کوئی روزانہ ڈیلی پڑھے، اب غور سے سنو، ڈیلی پڑھے تو جو پہلی رات کا عذاب ہے، کئی عذاب ہے پہلی رات کا، اللہ ہم کو معاف کر دے، ہماری رات راحت کی رات ہو جائے، جس کے لیے آپ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں وحشت ہے خبر کی. ہر آدمی پڑھتا ہے. جب انسان کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے فرسٹ نائٹ کی نماز پڑھی جاتی. کیوں پڑھی جاتی؟ کہ وہ فرسٹ نائٹ اتنی خطرناک ہوتی، اتنی خطرناک، اس لیے کہ ایک انسان بھرے ہوئے گھر سے آ رہا، روشنی کے گھر سے آ رہا، ایئر کنڈیشن میں رہنے والا آ رہا، سب لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آ رہا، کارڈیک اریسٹ ہوا، انتقال ہو گیا صبح میں. اب شام جب آئی اس کی، دفن ہو گیا. جب دفن ہوا تو پہلی رات میں لحد کے اندر تو ہر چیز اندھیرا ہے، لحد کے اندر تو کوئی روشنی نہیں ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ کس طرح ہم گریو کو بند کرتے اور کس طرح گریو بند ہونے کے بعد نیچے گرمی کیا ہے، نیچے سختی کیا ہے، نیچے اندھیرا کیا ہے، نیچے وحشت کیا ہے، جس کی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. تو سورہ یاسین ایک ایسا سورہ ہے قرآن مجید کا کہ سورہ یاسین جو پہلی رات کے کئی عذاب ہے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. فشار خبر کا عذاب سے تم سورہ یاسین سے بچتے. روز ایک دفعہ پڑھو، ایک دفعہ پورا یاسین نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع پڑھو، ایک رکوع پڑھو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پورا ایک رکوع پڑھ لو. اس سے تم بچ جاؤ گے اس عذاب سے، تمہاری لحد، تمہاری گریو روشن ہو جائے گی. اچھا، جب یاسین پڑھنا، پلیز غور سے سنو، جب یاسین پڑھنا اب زندگی میں، تو اب دعا کیا کرنا یاسین پڑھنے کے بعد؟ اس کا ثواب مثال کے طور پہ سلطنت بانوں کو دے دو، پورے مومنین مومنات کو دے دو. آپ نے کہا، اس کے بعد ایک جملہ ایڈ کرو، اس کے بعد بولو کہ اللہ اس یاسین کا ثواب بحق محمد و آل محمد، اگر، پلیز بولو، اگر کسی کے لحد میں، مولا کے چاہنے والے کے کسی کی لحد میں فشار ہو رہا، تو اللہ اس یاسین کی برکت سے اس کا فشار کو بند کر دے. آپ کو پتہ ہے، آپ لندن میں آپ نے سورہ یاسین پڑھا اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ، میری مظلوم بیوی کا واسطہ، بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا کا واسطہ، اللہ اس یاسین کا ثواب ہمارے سارے مرحومین کو دے دو. اور اگر کسی مومن پہ فشار ہونا تو بند کر. آپ نے لندن میں یہ نیت کی، پوری دنیا میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی کے مومن کے گھر پہ لحد میں فشار ہو رہا تو ایک لمحے میں ختم ہو جاتا. اللہ، ہم یاد رکھو، ہم میرے جملے غور سے سنو، اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب کو نازل کرتے ہوئے. یہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے پروردگار. ہم گناہ کرتے ہیں، ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا، ویٹ کرتا، فرشتوں سے کہتا ٹھہر جاؤ، شاید میرا بندہ مجھے سوری بول دے. اسی لیے استغفار ہمارے پاس افضل ترین عبادت ہے. آج سلطنت بانوں کی مجلس میں آپ کو دوسرا میسیج دے رہا کہ کثرت سے سوری بولو اللہ کو. خاموش بیٹھے رہو، خاموش بولو، زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ بولنا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، کریم تو معاف کر دے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آپ انگلش میں بولو، اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. جتنی تم استغفار کرو گے، یاد رکھو، پلیز غور سے سنو جملے، جب تم سوری بولتے ہو نا تو تمہارا غرور اور تکبر بھی ٹوٹتا ہے، جو بدترین گناہ میں سے گناہ ہے، جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم کرے گا، سب سے زیادہ جو پرابلم کرے گا نا، اللہ معاف کرے، یہ غرور ہمارا، یہ تکبر، یہ ہمارا ایروگنسی. ہم کتنے ایروگنٹ ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. آج دنیا میں سمجھ میں نہیں آتا. آپ کسی سے پوچھیں کیا تم غرور کرتے ہو، بولے گا کبھی نہیں کرتے. لیکن کتنے ہمارے غرور کیا ہے؟ ہم کسی سے تیز بات کرنا، کسی کو ڈانٹ دینا، کسی غریب کو ہرٹ کر دینا، یہ سارا وہ غرور ہے. تو بہرحال میں اس پہ نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل مجلس پڑھا تو استغفار تمہارے غرور کو توڑے گا، یاد رکھو. اور اگر میرا غرور ٹوٹ جائے تو تم اللہ کی بارگاہ میں مخلص بندے بن جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ ساری چیزوں کو برداشت کرتا، کبھی غرور اور تکبر کو برداشت نہیں کرتا.
कभी नहीं बंद। शैतान ने इतने सजदे किए थे लेकिन एक सजदे से इनकार किया, तो परवरदिगार ने क्या कहा कि तूने तकब्बुर किया, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, अपनी बारगाह से उसको निकाल दिया। तो मेरी एक चौथा मैसेज सल्तनत बानों की मजलिस का यही है कि कोशिश करो कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो, कसरत से। जब मौका मिले, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे, आप ट्यूब में जा रहे, आप कहीं बैठे हुए हैं, जब मौका मिले, just say one word, Allah, I'm sorry, please forgive me. You know, कुरान में कितनी जगह अल्लाह ने कहा मैं गफूर रहीम हूँ, मैं तवाब रहीम हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ। just come to me and say sorry, मैं तुमको माफ़ कर दूँगा। इसकी मिसाल मौला हुसैन ने रोज़े आशूर दी, गुनाहों में डूब के आया था और आके एक जुमला बोलता है कि मौला हुसैन प्लीज़ फॉरगिव मी, मौला हुसैन मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी मौला, मुझे माफ़ कर दो। एक जुमला बोला, मौला हुसैन ने सीने से लगा के कहा हुर मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ़ किया। कितना बड़ा जुमला है दोस्तों ये। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सुन रहा मुझे, कसरत से तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम बीमारियों से बचोगे, तुम परेशानियों से बचोगे अगर तुम कसरत से इस्तग़फ़ार करो। इसीलिए ये ईसाल सवाब जो है ये बेहतरीन इस्तग़फ़ार है मरहूमीन के लिए। अब मरने वाला, अब सल्तनत बानों को दुनिया का कोई पैसा नहीं चाहिए, ना पाउंड चाहिए, ना डॉलर चाहिए, ना उनको लंदन का बंगला चाहिए, ना कोई बिजनेस चाहिए, कुछ। शी डजंट नीड एनीथिंग नाउ। व्हाट शी नीड्स ईसाल सवाब, व्हाट शी नीड्स जस्ट ईसाल सवाब। ईसाल सवाब जितना कर सकते अपने मरहूम को करो, इससे तुम्हारे मरहूमीन के दर्जात ऐसे बुलंद होते जाते, स्टेटस बुलंद होता, वो मासूम की बारगाह में करीब जाते। एक सलवत पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद, मासूम की बारगाह में करीब से करीब होता जाता और उस वक्त वो दुआ करता। अच्छा, अब आपने यासीन पढ़ के ईसाल सवाब किया, आपको क्या फ़ायदा? इसलिए कि हमको भी कुछ फ़ायदा हो ना। अब इसका सवाब सुनो। आपने आज कहा, आज आपने यासीन पढ़ी सल्तनत बानों के लिए और कहा कि अल्लाह इसका सवाब मरहुमा को दे दे, उनको तो मिल गया। और ये कहा कि अल्लाह अगर किसी के ऊपर फिशार हो रहा पूरी दुनिया में, किसी मौला के चाहने के वाले के ऊपर, अल्लाह उसके फिशार को ख़त्म कर दे। आपने कहा यहाँ पे लंदन में, आपने एक जुमला कहा, अल्लाह उसके फिशार को ख़त्म कर दे बेहद मोहम्मद वाले। एक लम्हे में कुन फैकुन का मामला है, रहमत के लिए कुन फैकुन का मामला है करीम की बारगाह। तुमने कहा अगर पूरी दिन, मिसाल दे रहा, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, 1000 आदमी के ऊपर फिशार हो रहा। फिशार किसको कहते हैं आपको पता है? 2 दीवारों का मिलना। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमको माफ़ कर दे। लहद में लेटा मैयत, जो 2 दीवारें हैं साइड के, उसका मिलने का नाम फिशार। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, 2 दीवारों के मिलने का नाम फिशार है। और तुमने जैसी यासीन पढ़ा, कुरान का ये सूरे की तिलावत की और कहा अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में फिशार को ख़त्म कर दे। मिसाल के तौर पे दीवार ऐसा मिल रही है, ऐसा हो रही, मिल रही ऐसा हो रही, जैसी तुमने कहा हट जाती, मैयत सुकून में आती, बॉडी सुकून में आ जाती, फ़ौरन पूछती कि ये फिशार रुका कैसे। तो उसको बताया जाता कि फुला मोमिन ने, मिसाल दे रहा, फुला मोमिन ने लंदन में सूरह यासीन पढ़ा, जिसकी बरकत से अल्लाह ने तेरे फिशार को ख़त्म कर दिया। उसके बाद उस मोमिना को, उस मोमिन को, ये मोमिन को बताया जाता कि देख इस बंदे ने तेरे लिए यासीन पढ़ के फिशार के लिए दुआ की थी ख़त्म होने की। तो ये मुर्दा उसको देखता, देख के अल्लाह की बारगाह में दुआ करता कि परवरदिगार ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, ये मेरा खूनी रिश्तेदार नहीं है, ना मैं इसको जानता, ना वो मुझे जानता, लेकिन इस मोमिन ने मेरे ऊपर एहसान किया, सूरह यासीन पढ़कर तेरी बारगाह में दुआ की और तूने मेरे फिशार को ख़त्म कर दिया, मेरी तकलीफ़ को ख़त्म किया। मुर्दा नीचे से दुआ करता, सारे मुर्दे जिस जिस को तकलीफ़ हो रही, जिस जिस को इसका फ़ायदा पहुँचा कि परवरदिगार इस मोमिन
مومن کے زندگی میں سکون دے دے، راحت دے دے. تم ایک یاسین پڑھ رہے اور 1000 آدمی کے عذاب کو ختم کر رہے. وہ 1000 آدمی تمہارے حق میں دعا کرے گا کہ اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کرو. کتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہم کو لگتی ہیں رحمت آ رہی ہے، آنے والی بلائیں رک رہی ہمارے اوپر، آنے والی مصیبتیں رک جا رہی، اس لیے کہ تم پڑھ کے دوسرے مومن کو دے رہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. بس دوستو، اب اور فائدہ بتاؤں اس کا کہ آپ نے مثال کے طور پہ آج سے لے کے 10 سال تک، میں مثال دے رہا، 10 ایئرس تک آپ نے سورہ یاسین پڑھا اور اسی طرح مومنین کو ہدیہ کیا، اسی طرح آپ نے محبان آل محمد کو ہدیہ کیا اور 10 سال تک پڑھتے رہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا. 10 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا. جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کو آپ کی اولاد نے لحد میں لٹایا، جب آپ کی اولاد نے لحد میں لٹا کے آپ گھبرا رہے تھے، آپ پریشان ہو رہے تھے، ہر مردہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اکیلے رہوں گا. جیسی لحد بند ہوئی، آپ کی لحد میں روشنی آ گئی، آپ کی لحد بڑھ گئی. یعنی گریو کی جو چھوٹی دیواریں اور دیواریں بڑھ جاتی، روشن لحد ہوتی، تو مردہ نیچے پوچھتا کہ یہ روشنی ہوئی کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ 10 سال تو لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے ان کو بخش رہا تھا. یہ ساری سورہ یاسین 10 سال کی اللہ تم کو پلٹا دیتا، تمہارے پاس بھیج دیتا. اب سوچو 10 سال جو آپ نے یاسین دوسروں کے لیے پڑھی، وہ سارا ثواب تم کو تمہاری لحد میں مل گیا. اس وقت مردہ بولتا کاش میں زیادہ پڑھتا، کاش میں یہ عمل زیادہ کرتا. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. تو ایصال ثواب از سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ. کبھی ایصال ثواب کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا. روزانہ کم از کم ایک مرتبہ اپنے مرحومین کو یاد کرو. اس کا اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ سجدگاہ، خاک شفا کی جو ہماری سجدگاہ جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، واجب نماز کو مثال کے طور پہ آپ نے فجر پڑھی، ظہر عصر پڑھی اور مغرب عشاء پڑھی. عشاء کی پڑھنے کا مثال دے رہا، فجر کے بعد، عصر کے بعد، اب کبھی بھی پڑھ سکتے، کوئی واجب عمل نہیں. سجدگاہ پہ نشان بناؤ، اس لیے کہ روز تو آپ گریو یارڈ نہیں جا سکتے، روز گریو یارڈ تو نہیں جا سکتے، تو آپ اس انگلی سے اس جگہ پہ نشان بناؤ. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ، سرکار کا بتایا ہوا طریقہ کہ جب سرکار کے پاس وہ شخص آیا تھا اور آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے؟ تو کہا تھا نہیں وہ تو مر گئے. تو کہا ان کی لحد پہ جا. اس نے کہا وہ تو بہت دور ہے، میں نہیں جا سکتا. تو آپ نے کہا کہ نشان بنا، نشان بنا، اور ماں کے پینتھی بیٹھنا پیروں کی سائڈ پہ اور باپ کے سرانے بیٹھنا. تصور کر کے یہ تیری ماں کی لحد ہے، تصور کر تیرے باپ کی لحد ہے، اور اس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ. اللہ وہی اجر دے گا کہ جو تم لحد پہ بیٹھ کے پڑھنے کا. اس لیے کہ مثال کے طور پہ آپ لندن میں ہیں، اب بیک ہوم انڈیا پاکستان میں آپ کے ماں باپ کی لحد ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایون لندن میں آپ روز نہیں جا سکتے. تو بہترین عمل کیا ہے؟ روز 3 دفعہ تم اپنی ماں سے، میں سلطنت بانوں کی اولاد کو بول رہا، ان کے شوہر عزیز بھائی کو بول رہا کہ آپ روز 3 مرتبہ ایٹ لیسٹ، بول رہا ایٹ لیسٹ آپ اپنی وائف سے کانٹیکٹ میں آ سکتے. کانٹیکٹ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی تم نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ وہاں پہنچتی، مثال کے طور پہ بیٹا یا بیٹی ماں کی لحد پہ یا باپ کی لحد پہ جائے اور جا کے بیٹھ کے پڑھے، تو فوراً روح کو اطلاع ہوتی کہ جاؤ دیکھو تمہاری لحد پہ کون آیا. ماں دیکھتی بیٹا آیا ہے، باپ دیکھتا بیٹا آیا. ایک عرصے کے بعد بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہی، برزخ میں ہے، وہاں سے چہرہ بتایا جاتا کہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دعا پڑھ رہی. یہاں تک روایتیں ہیں، یہاں تک روایتیں ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ تم 10-15 منٹ بیٹھ کے ماں کی یا باپ کی لحد سے جب اٹھتے ہو تو نیچے سے ماں پکار کے کہتی ہے بیٹا کچھ دیر اور بیٹھ جا، بیٹا کچھ دیر. لیکن ماں کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی. نیچے سے ماں پکارتی ہے او میرے لال، او مائی سن، پلیز تھوڑی دیر اور بیٹھ جا کہ میں تجھے دیکھ سکوں. ایک عرصے. تو دوستو یہ اتنا ثواب ہے، ایصال ثواب تم جتنا کرو گے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تمہاری مصیبتیں، دنیا میں تمہاری مشکلیں، دنیا کی تکلیفیں ساری کی ساری دور ہو سکتی اگر تم ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کرتے رہے. اور اس میں والدین سب سے بڑی چیز، والدین ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہن ہیں، تمہارے گرینڈ پیرنٹس ہیں. جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرو، قرآن کے ذریعے، زیارت کے ذریعے. اچھا اب زیارت ہمیشہ ماں باپ کی لحد پہ جا کے، ہمیشہ ماں باپ کی لحد پہ جا کے جو آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. میں زیارت امام حسین کی زیارت وارثہ جو شارٹیسٹ زیارت ہے
وہ پڑھو. زیارت وارثہ جب آپ شروع کرنا تو شروع کرنے سے پہلے یہ بولنا کہ اللہ میں اس زیارت امام حسین پڑھ رہا ہے، اپنی ماں کی لحد کی طرف اشارہ کرو، باپ کی لحد کی طرف اشارہ کرو، اور سارے مرحومین جو دفن ہے، ساری گریوز، ہزاروں کی تعداد میں گریوز انڈیا پاکستان میں ہوتی ہیں، ساری گریوز ہیں، ان سب کی طرف اشارہ کر کے بولو پروردگار on behalf of them, on behalf of them. اس کے بعد بولو ماں کی طرف سے پڑھ رہا، باپ کی طرف سے، گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے، میرے بھائیوں کی طرف سے، اور ایک جملہ اس میں ایڈ کر دو کہ جس کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، اللہ اس کی طرف سے میں یہ مولا حسین کی زیارت پڑھ رہا. اور جیسی تم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، ریئلائز نہیں کر رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پردہ ہے، ایک ہیوی شاورز، ایک رحمت کی بارش لحد میں ہوتی، تو مردہ پوچھتا کہ پروردگار یہ اتنی رحمت فرشتوں سے کہ آ رہی کیسا، تو کہا جاتا دیکھ تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے. زیارت امام حسین کا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. تو زیارت امام حسین جب آپ پڑھیں گے تو وہ سارا ثواب، اس لیے کہ اگر اولاد زیارت امام حسین پڑھی، میں زیارت امام حسین پڑھا تو میں اپنی ماں باپ کی طرف سے پڑھا، ان کی طرف سے پڑھا، انہوں نے سکھایا تو آج پڑھ رہے، ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے پڑھا، ان کی وجہ سے آج میں مولا حسین کی زیارت پڑھا، مولا حسین کی مجلس پڑھ رہا، صرف اور صرف میرے ماں باپ کی طرف، اس لیے کہ ماں نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا، اب باپ نے حلال کھلایا تو دل میں ولایت امیر المومنین آئی اور رضاداری حسین. تو میں سارے سننے والوں کو یہی بول رہا ہوں کہ زیارت امام حسین، اب یہ نہیں کہ محرم گزر گیا، 8 ربیع الاول گزر گئی، اب ہم ریلیکس ہو گئے، نہیں ریلیکس نہیں، آپ کو زیارت امام حسین اس کو کنٹینیو کرنا، کبھی چھوڑنا نہیں. اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اس سے تمہارا رشتہ مولا حسین سے مضبوط رہے گا، اس رشتے کے تحت تم اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتے، اس رشتے کے تحت تم اپنے ماں باپ کو بخشوا. ہم تصور نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے کہ کیا ثواب مولا حسین کی زیارت کا مننے والوں کو ملتا. آج اس لیے کہ میں نہیں بول رہا، آغا بہجت جیسی چیز، وہ کیا بول رہے زیارت عاشورہ کے لیے؟ زیارت عاشورہ کے وہ جو 4 سلام ہے، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، یہ پڑھا. اس کے بعد والا اخی ابو الفضل العباس، مولا کو بولو بھی غریب امام کو سلام کرو، پھر زمانے کے امام کو سلام کرو. اس کے بعد آپ دیکھو شفاعت الحسین کیسے ہوتی ہے، آغا بہجت جیسی چیز. زیارت عاشورہ کے ان جملوں کو دہرا کے بولتے ہیں کہ تم سجدے میں جا کے کہتے ہو نا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ جو یوم الورود ہے یہ پہلی رات ہے قبر کی، یہ پہلی رات ہے قبر کی. تو میری خواہش ہے، میری ریکویسٹ ہے آج سلطنت بانوں کی مجلس میں کہ کوشش کرو کہ زیارت امام حسین روز پڑھو، اور روز اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھو. جتنا تم مرحومین کی طرف سے پڑھو گے اتنا تمہارے حالات خود صحیح ہوں گے، اتنی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اتنی تم بلاؤں مصیبتوں سے بچو گے، اتنا تم پریشانیوں سے بچو گے. دوستو وی ڈونٹ نو کہ آنے والی پریشانیاں کیا ہے، آنے والی بلائیں کیا ہے. یہ مولا حسین کی زیارت ہے، یہ مجلس ہے جو مولا حسین کی مجلس پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا گریا کرتے ہیں، جس سے آنے والی ساری بلائیں دور ہو جاتی اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایصال ثواب میں آتی.